بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو بڑی بڑی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نعمتوں تو وہ ہیں کہ جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں۔ کسی کو رزق زیادہ مل گیا، کسی کو عزت مل گئی، شہرت مل گئی، کسی کو اچھا مکان مل گیا، بیوی بچے مل گئے، دنیا کی چیزیں مل گئی۔ اس کو ہر بندہ نعمت سمجھتا ہے، بلکہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن ان دنیاوی چیزوں کی وجہ سے وہ کہتا ہے اللہ مجھ پر بڑے راضی ہیں۔ کہتے نہیں کئی لوگ کہتے ہیں اللہ مجھ پر بڑے راضی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سود کے پیسے سے کوٹھی بنگلہ بناتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہر بندہ نعمت سمجھتا ہے، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جس کو بہت کم لوگ نعمت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی نعمتیں ہیں۔ نہیں سمجھے؟ کلمے والی نعمت، قرآن والی نعمت، اسلام والی نعمت، مسجد میں آ جانے والی نعمت، روزہ رکھنے کی توفیق مل گئی، یہ نعمت ہے جی۔ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق مل گئی تو یہ نعمت، جمعۃ المبارک کی قدر کرنے کی توفیق مل گئی تو یہ نعمت۔ یہ روحانی اور دینی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں نا، اس سے بڑی نعمتیں یہ ہیں، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے بس اس دنیا کی حد تک۔ جب ہماری موت آ جائے گی، ہم قبر میں پہنچ جائیں گے، تو اس وقت یہ روحانی اور یہ دینی نعمتیں ہمارے ساتھ جائیں گی۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جمعۃ المبارک ہے نا جی، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہودیوں کے لیے ایک ہفتے کا دن مقرر ہوا اور یہ کہا کہ تم نے اس دن عبادت کرنی ہے، کام کاج نہیں کرنے۔ عیسائیوں کو کہا تمہارے لیے اتوار کا دن ہے، تم نے اس طرح اپنے کام کاج چھوڑ کے صرف عبادت کرنی ہے۔ مسلمانوں کو کہا کہ تمہارے لیے جمعے کا دن ہے، اور یہ نہیں ہے کہ تم پر سارا دن پابندی ہے، تم کام کاج نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے کام کاج کرو، لیکن جب پہلی اذان ہو جائے نا جمعے کی، تو اس وقت اپنے کام کاج چھوڑ کے اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ، پھر جب جمعہ پڑھ لو، پھر جب اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، پھر اپنے کام کاج کے اندر لگ جاؤ۔ تو ان پر صرف اتنی پابندی ہے، سمجھ آئی بات ہے نہیں؟ اب یہودیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے تو کچھ دن رکے رہے کاروبار سے۔ ان کا کاروبار تھا مچھلی کا شکار اور مچھلی بیچنا، اور وہ رہتی تھی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قوم دریا کے کنارے۔ تو پہلے تو کچھ دن رکے رہے، پھر انہوں نے کہا جی ہمارا تو گزارا نہیں ہوتا، حالانکہ پورا ہفتہ شکار کرتے تھے، صرف ہفتے والے دن انہیں منع کیا گیا۔ تو انہوں نے پھر ہیلا بہانہ کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس دریا سے نا چھوٹی چھوٹی آگے نالیاں بنا کے تو آگے حوض بنا دیتے، تو مچھلیاں بہت زیادہ آتی، نالیوں سے ہو کے آگے حوض میں چلے جاتے، آگے بند کر دیتے حوض کا، تو اعتبار والے دن ان کو اٹھا لیتے۔ اور بعض ایسے کرتے کہ مچھلیوں کی دموں کے ساتھ دھاگے باندھ کے، رسیاں باندھ کے انہیں درختوں کے ساتھ باندھ دیتے، تو اعتبار والے دن انہیں اٹھا لیتے اور کہتے ہم نے تو ہفتے والے دن شکار نہیں کیا، ہم نے تو اعتبار والے دن کیا۔ نہیں سمجھے؟ تو انہیں پھر کیا ہوا کہ اس بستی میں دو جماعتیں ہو گئی، ایک یہ کام اللہ کے نافرمانی کرنے والے، اور دوسرے ان کو سمجھانے والے کہ بھی ایسا نہ کرو، یہ تو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرو، عبادت کیا کرو ہفتے والے دن۔ وہ نہیں باز آئے۔ تو ایک دن صبح کو اٹھے تو وہ جو نیک لوگ تھے نا، جنہوں نے شکار نہیں کیا تھا، انہوں نے بستی کے درمیان ایک دیوار بنا دی، کہا تم ادھر ہو ہم ادھر رہیں گے، یہ نہ ہو کہ اللہ کے جب عذاب آئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی پکڑ جائیں۔ تو انہوں نے درمیان میں دیوار بنا دی۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دیکھا دوسری طرف کوئی ہل چال نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جب دیوار کے اوپر سے دیکھا دوسری طرف، تو اللہ پاک نے ان کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو بندر خنزیر بنا دیا، شکلیں بدل دی ہیں، اور وہ بس ایک دوسرے کو دیکھ کے روتے تھے لیکن بات نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دن کے بعد اللہ پاک نے ان کی نسل ہی ختم کر دی۔ تو یہ ان لوگوں کو سزا ملی کہ جنہوں نے اللہ پاک کے حکم کو توڑا۔ آج کے مسلمان بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم پورا ہفتہ اپنی مرضی کا کماتے ہیں اور پورا ہفتہ ہم کاروبار کرتے ہیں، کیا جمعے کی ہمارے دل میں قدر ہے کہ نہیں؟ حالانکہ جمعہ المبارک اللہ پاک نے صرف اس امت کی عبادت کے لیے مقرر کیا ہے، سمجھائیے بھائی، اور وہ بھی مخصوص وقت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ المبارک اس سے بہتر اور کوئی دن نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جمعہ المبارک سے بہتر اور کوئی دن نہیں ہے،
ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، اس دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید اس دن کی عظمت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعۃ المبارک والے دن غسل کا اہتمام کرے، غسل کا اہتمام کرے، اپنے جسم کے زائد بالوں کی صفائی کرے، ناخن کاٹے اور اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور پیدل مسجد کی طرف آئے اور پھر جلدی آئے اور پھر امام کے قریب ہو کر بیٹھے، کوئی بیہودہ بات اور بیہودہ کام نہ کرے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے قدم وہ چل کر آیا نا، ہر قدم پہ اللہ پاک اس کو 1 سال کی نفلی عبادت اور 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب ہم اندازہ کریں، یہاں پر علماء نے ایک عجیب بات کی ہے، وہ یہ ہے، دیکھیں پہلے زمانے میں جو امتیں تھیں نا، ان کی عمریں ہزاروں سال تھی۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی عمر ہے 950 سال، ٹھیک ہے، 950 سال، تو ان کی جو امت ہے نا، ان کی عمر بھی ایسی لمبی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں عام طور پر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، بلکہ اب تو لوگ 100 سال سے پہلے قبروں کا رزق بن جاتے ہیں، نہیں سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ہم میں 100 سال کے بعد کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا، الا ماشاءاللہ کوئی اکا دکا بندہ ہو، ورنہ سب اپنی قبروں میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیں، عمریں تھوڑی ہیں لیکن نیکیاں جمع کرنے کے موقع اللہ پاک نے پہلی امتوں سے ہمیں زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ ان کا تو ایک مجاہد 1000 مہینے اس نے دل کو جہاد کیا، اپنا دل کو اس نے جہاد کیا، رات کو اللہ کی عبادت کی، ہیں جی، تو صحابہ کرام سن کر پریشان ہوئے تو ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یہ جو ایک رات ہے نا رمضان شریف میں آخری عشرے میں ہوتی ہے لیلۃ القدر، فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ایک آدمی 1000 مہینے عبادت کرے اور ایک اس امت کا آدمی لیلۃ القدر میں عبادت کر لینا تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ سے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب میرے بھائی بتاؤ، مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں کھرانا گاؤں سے دوسرے محلے سے 100 قدم چل کے یہاں تک مسجد تک پہنچا، تو 100 سال جس عمر نہیں ہے لیکن ایک جمعے میں یہ 100 سال کی نفلی عبادت اور 100 سال کے نفلی روزوں کا ثواب لے گیا، پھر بھی کوئی معلوم رہ جائے تو اسے بدبخت ہی کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہر جمعے بلکہ یہاں تک فرمایا جو پہلے آنے والے ہوتے ہیں نا، فرشتے ان کے باقاعدہ نام لکھتے ہیں۔ یہ کوئی فرضی بات ہے نہیں، بعض لوگ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین کی چیز کا، اللہ کے شاعر کا، کسی چیز کا مذاق اڑانے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کا مذاق نہیں اڑانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ فرشتے باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں جمعے والے دن اور نام لکھتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں انہیں اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ کی قربانی دی، پھر جو آنے والے ہوتے ہیں انہیں اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کسی نے گائے اللہ کے راستے میں قربانی دی، پھر آنے والوں ان کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کسی نے بکری اللہ کے راستے میں قربانی دی، پھر انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ پھر جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والوں کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ مسلمانوں کو جمعۃ المبارک کی قدر ہی نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آؤ 2 رکعت پڑھو اور بھاگ جاؤ۔ بلکہ یہ رمضان شریف سے پہلے مجھے ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے، یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں اور بھی مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے، لیکن مرجان چوک کے اندر ہم نے دیکھا ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، دکانیں کھلی، لوگوں کو پتہ ہی کون نہیں ہے کہ آج جمعہ ہے۔ کہتے ہیں کیا بنے گا اس امت کا، وہ بندر خنزیر بن گئے ہیں جی، اور پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں، وہ لوگ بعض آ جائیں جو جمعہ نہیں پڑھتے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ان کے دلوں پر مور لگا دیں اور ان کے دل بالکل اندھے ہو جائیں، اس چیز سے باز آ جائیں۔ یقین کرو کتنے مسلمان ہیں میرے بھائیوں جن کے دل میں جمعہ کی بالکل قدر نہیں ہے۔ تو جمعہ کے دن ہر ایک عمل اس کی اللہ پاک ہے بہت بڑی قیمت ہے۔ مثلا دیکھو غسل تو ہم کرتے ہیں نا، توجہ فرمائیں، آپ کا بیان سنا کریں تھوڑی دیر کے لیے جاگ جایا کریں تب انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دیکھو غسل ہم نے کیا، جسم کی ہماری صفائی ہوئی، پاکی ہوئی ہے جی، جسم پاک صاف ہوا، لیکن فرمایا کہ یہ جو جمعۃ المبارک کا غسل ہے نا، اس میں نیت کرنی ہے سنت غسل کی، کہ میں سنت غسل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ نیت کرنی ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر بال سے گناہوں کو کھینچ کے باہر نکال دیتے ہیں۔
اور ایک روایت میں یوں فرمایا کہ پورے ہفتے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کیا اس امت کے اوپر اللہ کی مہربانیاں ہیں، کیا ہی۔ پھر میرے بھائیو، ہر جمعے کو آپ کو میں بتاتا ہوں جو بھائی یہاں صبح کی نماز پڑھتے ہیں کہ سورہ کہف ضرور پڑھا کریں جمعہ المبارک والے دن۔ ابھی صبح صادق ہو گئی نا، غروب آفتاب تک وقت ہے، بہتر ہے پہلے وقت میں پڑھ لیں، دل کو کیا پتہ کہیں مصروف ہو جائے۔ کیا ملے گا اس کے اوپر؟ حدیث میں آتا ہے بندہ قبر سے اٹھے گا نا، آگے اندھیرا ہوگا، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ سر کے بل چلیں گے، یعنی ٹھوکرے کھاتے، ان کے چہرہ زخمی اور جناب سر زخمی۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں رہ کے جمعہ المبارک والے دن سورہ کہف پڑھا کرے گا، اللہ پاک اس کے سامنے اتنی روشنی پیدا کر دیں گے جتنی زمین سے لے کر آسمان تک روشنی روشنی ہو، اور اس روشنی میں چلتے چلتے پورے صراط کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو سورہ کہف پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، چلو 20 منٹ کا ہے جی۔ تو سودا کتنا میرے مسلمان بھائیوں سستا ہے کہ اس نے 15-20 منٹ اللہ کے کلام کو پڑھا، سورہ کہف کو پڑھا ہے جی، تو اسے جب قبر سے اٹھا تو نور ہی نور مل گیا ہے جی، کتنی بڑی۔ اور ایک اور فائدہ فرمایا جب دجال آئے گا نا تو کئی لوگ اس کا کلمہ پڑھ لیں گے، اتنا خطرناک فتنہ ہوگا دجال۔ یہ باقاعدہ حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے ہزاروں افراد اس کا کلمہ پڑھیں گے اور اسے خدا مانے کو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ لیکن فرمایا جو بندہ جمعہ المبارک پر سورہ کہف پڑھ لے نا جی، اور جب دجال آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کہف کی برکت سے اللہ پاک اس کے شر سے اسے بچا دیں گے۔ اور آگے ایک اور بات فرمائی کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں یاد کر لو، اگر تمہارے سامنے دجال آ گیا اس کے سامنے پڑھ دینا، وہ تم پر قابو نہیں پا سکے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ تو کوشش کریں جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی، سورہ کہف کی اول آخر 10 آیتیں زبانی یاد کریں گے انشاءاللہ، بولے سارے کریں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت جو حالات ہمیں شام کے اور دوسرے ممالک میں نظر آتے ہیں تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ وہ حالات بہت جلدی قریب آ رہے ہیں جو ہمیں قیامت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، جمعہ المبارک والے دن زیادہ سے زیادہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام پڑھا جائے، اور یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ جمعہ والے دن مجھ پر کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اور ارشاد فرمایا جمعہ والے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وفات پا جائیں گے، آپ کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو پھر بھی ہمارا درود آپ پر پہنچایا جائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جائیں، اللہ پاک ہمیں بار بار لے جائے وہاں، تو حضور پاک ہمارا خود درود سنیں گے اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جب ہم دور سے پڑھتے ہیں تو فرشتے لے کر جاتے ہیں اور ہمارا نام بھی بتاتے ہیں، والد کا نام بھی بتاتے ہیں کہ فلاں بندے نے آپ کا امتی ہے، اس کے والد کا یہ نام ہے، اس نے اتنی مرتبہ آپ پر درود و سلام پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس ہماری زبان پر یہ وظیفہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات اور بتاؤں، بہتر یہ ہے کہ وہ درود پڑھیں جو حدیثوں میں آئے ہیں، خود نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک درود ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله۔ فرمایا یہ درود پاک اتنا عظیم ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ یہ درود پاک پڑھے نا تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا عمریں تھوڑی ثواب سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے اسے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ پہلی کتنے امتیں گزری ہیں، کتنے نبی گزرے ہیں، اور یہ آخری امت ہے، لیکن اس امت کے افراد جنت میں جانے والے زیادہ ہوں گے۔ تو بھائیو کمال ہو، اللہ کی رحمت لوٹ لو۔ آج تو جمعہ ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو ابھی رمضان شریف کا آج پہلا جمعہ ہے، اور رمضان شریف کے اندر اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ تو آج اگر ہم درود پاک پڑھیں گے نا تو صرف 10 رحمتیں نہیں ملیں گی، اس 10 کو 70 سے ضرب دینی ہے، یہ سینکڑوں میں چلے جائے گی یہ ثوابات۔ ٹھیک ہے بھائیو، تو غلط نہیں کرنے، ٹھیک ہے، سستی نہیں کرنی۔ تو اس لیے جمعہ المبارک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم کوشش کریں کہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے جلدی مسجد میں آ جائیں۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو اپنے بیان کے لیے بلا رہا ہوں، نہیں، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے کہ بھی ہمارا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے غسل کر کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں آ جائیں اور صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، سورہ کہف پڑھ لیں اللہ کی عبادت میں۔ پھر بیان بھی چونکہ عبادت ہے، بیان بھی سنیں
اس کے بعد نماز پڑھیں، سنتے پڑھیں، پھر چلے جائیں اور اپنے کام کاج کے لگ جائیں۔ تو یہ جمعۃ المبارک کے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کئی لوگ یہ ساتھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر سرما لگائیں یا تیل لگائیں یا آنکھ میں قطرے ڈالیں تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ سرما لگانے کی بھی اجازت ہے، تیل بھی لگا سکتے ہیں، اور آنکھ میں اگر کوئی ضرورت ہو دوائی وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ کئی لوگ وہ روزے کا فدیہ دیتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ فدیہ لگتا کس کو ہے؟ تو یاد رکھیں جس بندے کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو فدیہ بھی لگتا ہے۔ جس آدمی کو زکوٰۃ نہیں لگتی اس کو نہ فطرانہ لگتا ہے، نہ اس آدمی کو روزے کا فدیہ دینا جائز ہے۔ جو واقعی حقدار ہو، یہ اس لیے ہر سال مسئلہ کرتا ہوں کہ کئی بار ہم لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں خاتون بیوہ ہے یا فلاں وہ یتیم ہے، حالانکہ وہ بالغ ہو چکے، اپنا کاروبار ہے، ان کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا کہ وہ خود ان پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، تو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کو دیں، بات سمجھا رہی ہے، جو واقعی حقدار ہیں زکوٰۃ کے ان کو دیں، پھر آپ کا جو نا فدیہ وہ یا فطرانہ لگے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسئلہ کہ بچے پر روزہ کا فرض ہوتا ہے، تو روزے کا اور نماز کا مسئلہ ایک ہی ہے۔ تو جب 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو جتنے روزے وہ رکھ سکتا ہو پیار محبت کے ساتھ اسے ترغیب دی جائے کہ 1 2 4 5 جتنے بھی روزے وہ رکھ لیں۔ بلکہ اس دفعہ تو میں نے ماشاءاللہ دیکھا ہے بعض بچے 7 سال عمر 8 سال تو وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جتنے رکھ سکیں تو روزے اسے رکھوائیں تاکہ بچے کو عادت بن جائے اور بڑے ہو کر روزہ کرنا اس کے لیے مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر روزہ رکھے۔ جیسے نماز کے بارے میں فرمایا کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے بار بار نماز پڑھاؤ، ایسے روزے کا مسئلہ بھی ہے۔ ہاں اگر کوئی زیادہ شدت کی گرمی ہو، ناقابل برداشت ہو تو پھر اس میں گنجائش ہے کہ نہ رکھے، ورنہ جس طرح آج کل موسم ہے تو پھر 10 سال کے بچے کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہر سال الحمدللہ ہمارے بہت سارے نمازی اور اس علاقے کے اور بھی بہت سارے ساتھی روزہ افطار کرواتے ہیں، لیکن میں ہر سال یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ بھی دیکھیں آخری عشرے میں جا کر بعض اوقات ایک دن میں 2 2 3 دن بھائی آپ کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کروانا ہے، ہم نے کروانا ہے۔ اور پہلے 2 عشروں میں کئی ساتھی وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں ثواب کم ملے گا۔ بھائی رمضان کا پورے جو 30 دن ہے نا ثواب کا برابر ہی ہے۔ ہاں صرف یہ کہا گیا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا بخشش ہے، تیسرا آگ سے نجات ہے، لیکن افطاری کا ثواب برابر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کوئی ساتھی پہلے عشرے کے اندر بھی افطاری کروایا کریں، دوسرے کے اندر بھی، آخری میں جا کر بعض اوقات 2 2 3 ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے افطاری کروانی ہے، تو اس میں پھر مشکل یہ پیش آتی ہے ہم کس کو اجازت دیں اور کس کو منع کریں۔ ساتھی ناراض بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، بلکہ پچھلے سال ایک ساتھی مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگا کہ ہم تو ہر سال کرواتے ہیں اور اس بار، حالانکہ کئی ساتھیوں نے پہلے نام لکھوائے ہوئے تھے۔ اور باقی ہم یہ کراتے ہیں نا تیسرا 40واں اور یہ سالانہ، یہ ہر بندہ مانگتا ہے رسم ہے، بلکہ اعلان ہوتا ہے رسم کل ہوگی، اس کی بجائے اس سارے ثواب کریں افطاری کے ذریعے۔ کیا کریں؟ اپنے جو فوت شدہ لوگ ہیں نا، جو فوت ہو گئے اپنے رشتہ دار، ان کے لیے بہترین طریقہ اس سارے ثواب کا یہ ہے کہ آپ افطاری کروائیں۔ اور کتنا ثواب ہے میرے بھائیو؟ 4 انعام آپ کو ملیں گے، آپ یہ دکھا دیں گے 4 انعام آپ کا جو فوت شدہ آدمی ہے اس کو بھی 4 انعام مل جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما دیں گے، روزے دار کے ثواب کے برابر جو نا وہ ثواب مل جائے گا، اور قیامت والے دن حضور پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے روزے کوثر کا پانی نصیب ہو جائے گا۔ تو اب بتاؤ یہ بہترین طریقہ ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ سارے بولیں اس سارے ثواب کا بہترین طریقہ ہے۔